اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الولی الحمید والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی المجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، قوم کے محترم بزرگوں، عزیز جوانوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو اللہ کا شکر، سلام کا جواب تو آیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ قبرستان والا سلام نہ کرنا پڑ جائے کہ بیچ میں جو حالات تھے، بیچ میں تو کبھی کبھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ میرا دل چاہتا تھا میں کہوں کہ السلام علیکم یا اہل القبور۔ الحمدللہ اپن سب زندہ ہیں اور زندہ قوم کے لوگ، اللہ کا بہت بڑا احسان۔ دیکھیے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، وقت کی ہی قدر اصل ہے۔ جو قوم اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی، دنیا اس کی قدر نہیں کرتی۔ اب پہلے یہ وعدہ کیجیے کون کون ہے ایسا، ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیے کہ صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھے انشاءاللہ۔ شاباش، جزاک۔ پیچھے والے نہیں پڑھیں گے۔ بھائی، ہم رات بھر عبادت کریں، تقریریں سنیں، شب برات کی رات ہو، شب قدر کی رات ہو، بے شک 3 کی راتیں ہیں، لیکن اگر ہم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سب وبال ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی باتیں علماء کرام سے سنی، مستند احادیث سنی، بہترین واقعات سماعت فرمائے۔ میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں متواتر کئی دن سے جلسے چل رہے ہیں، صبح اور شام دونوں وقتوں میں۔ پھر آپ کے یہاں سے آنے کے بعد ایک ایسا حادثہ میرے اوپر بیت گیا مولانا، جس نے میری کمر توڑ دی، پٹا باندھ دیا کمر پہ۔ آپ کے یہاں سے میں آیا تھا پیرتم پور سے، وہاں سے میں رابو گڑھ گیا، جی ہاں رابو گڑھ گیا، وہاں سے اپنی منزل پر پہنچتے پہنچتے مجھے رات کے 3:30 بج گئے۔ اب 3:30 کے بعد تو کوئی سونے کا وقت میرے خیال سے ہوتا نہیں۔ میں یہ ریا اور نمود کروں کہ اس کے بعد میں نے کیا کیا وہ ذرا اچھا نہیں لگتا، آپ سمجھ لیں کچھ کیا ہوگا میں نے۔ صبح کا انتظار کیا، 5:00 پر فون آتا ہے کہ میرا ایک عزیز ترین بھانجا جو بہترین عالم تھا، بہترین قاری تھا، بہترین مبلغ تھا، بہترین حافظ تھا، سید زادہ تھا، 7 سال تبلیغی مرکز میں اس نے گزارے تھے، 5 سال، 2 سال میرے یہاں سے پڑھ کے گیا تھا میدان اور قافیہ۔ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، بڑی محنتوں کے ساتھ اس کی تربیت کری تھی۔ جھوکر بخشی کے علاقے میں آپ کے بڑی محنتیں اس نے دعوت اور تبلیغ کے نام سے کری تھی۔ بقول میرے استاد حضرت مولانا، کیونکہ میرے بزرگوں کی اولاد ہے وہ اور میری گودوں کے کھلائے ہوئے ہیں، اس لیے حضرت مولانا سعد، لیکن سلمہ اللہ میری گود کے کھلائے۔ ان کے نانا میرے استاد حضرت مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ یہ اس خاندان کی 11ویں پشت ہمارے یہاں پڑھ رہی تھی، وہ بچہ ہمارا، ہم کئی پشتوں سے وہیں، میں بھی وہیں کا پڑھا ہوا ہوں، یہ بچے بھی وہیں کے، ہمارے مدرسے سے وہیں مرکزی تھے کاشمیر۔ لوگ بعض ہمارے علماء مسلسلات کے ختم میں گیا، شیخ زکریا گیا، ہے، وہاں سے آ رہا تھا تو میں نے کہا چلو دارالعلوم دیوبند بھی دے دیں۔
میرے کچھ ساتھی وہاں پر پڑھتے تھے، ان کا میں مہمان ہو گیا. وہ لوگ مجھ سے کہنے لگے تمہارے مرکز میں تو جماعتوں میں بھیجتے رہتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں تم، کیا پڑھتے ہو گے تم؟ میں نے کہا آپ کیا پڑھتے ہو؟ کسی نے کہا ہم قافیہ پڑھتے ہیں، کسی نے کہا ہم شرعی پڑھتے ہیں. میں نے کہا اچھا تھوڑی سی ہم سے بھی سن لو. میں شروع ہو گیا کلمۃ اللفظ الوضع معنی مفرد المفرد مفرد، اور آخر میں الکلام ما تضمن بکلمتین بالاسناد. 5-6 صفحے جو اس وقت میں نے آج سے 50 سال پہلے پڑھے، میرے گھر بچے رہنے بھائی اب رہنے آگے مت پڑھا، آگے مت پڑھا، آگے مت پڑھا. بھائی میں نے اپنا ایک موضوع منتخب کیا ہوا ہے. جب میں دارالعلوم میں شعبہ تبلیغ سے وابستہ تھا، میرے شیخ حضرت مولانا انعام الحسن کے حکم پر یہاں آنے سے قبل، تو ہم ہمارے دعوتی لائن کی کوئی مرکز کا پڑھا ہو اپنی اسرار کی کارگزاری آپس میں سنایا کرتے تھے کہ بیانات کیسے ہوئے، لوگوں نے کس طرح سنا، کیا کیا ہوا. تو ایک دفعہ میں نے اپنے پرانے مبلغین سے دارالعلوم کے، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مولانا سیف اللہ صاحب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے کچھ تجربات سے ہمیں ایسی بات بتائیے جو ہمارے لیے کام کی. یہ مناظر بازی بھی ہم کر چکے، اس لائن سے بھی گزرے ہیں. حتیٰ کہ دارالعلوم کے دوران طالب علمی میں مناظرے کیے ہم نے. لڈھورے کا مناظرہ جو مشہور مناظرہ ہوا ہے، جس میں ہمارے ایک ساتھی مولوی عرفان اللہ گونڈوی اور میں تھا، طلبہ کے نمائندہ مولانا ارشاد صاحب تھے، مفتی محمود صاحب تھے، مولوی سیف اللہ صاحب تھے، تمام اکابرین. اس وقت ایک نقطے پر اللہ نے میری ہاتھوں مناظرہ فتح کروایا. جی بات کیونکہ لمبی ہو جائے گی، یاد ماضی عذاب عرب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، وہ آپ کے تو سود بن ہو سکتا ہے، عوام کے اوپر سے گزر جائے گی. یہ بھی ہم نے کیا. ان سب کے بعد ہم نے کہا بھائی کوئی ایسی چیز منتخب کرو جس سے امت کو کچھ فائدہ پہنچے. تنقیدی اور تنقیسی تقریروں سے، بیانات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیا کریں؟ تو ان سے پوچھا آپ ہمیں کچھ ایسا گر بتائیے. مولانا فرمانے لگے دیکھیے اپنا کوئی ایک موضوع منتخب کر لیجیے، جیسے ہم نے کر رکھا. ہم نے کہا آپ کا موضوع کیا منتخب ہے؟ کہنے لگے رد رضاخانیت. ہم ہر جگہ رد رضاخانیت کرتے ہیں. اوہو، دل میں فوراً میرے یہ آئی کہ جہاں کوئی رضاخانیت کو جانتا نہیں، وہاں پر بھی تو آپ رد رضاخانیت کر بیٹھتے ہیں، تو پھر تو آپ متعارف کراتے ہیں رضاخانیت. یہ مجھے میرے حضرت کی ایک بات یاد آئی. آدھی بات اس دن آپ کے یہاں کے پریتم پور سے پہلے والے جلسے میں شاید آپ بھی تھے اس میں، وہ ہاں وہاں میں نے عرض کی تھی. حضرت مولانا ابواللیث صاحب جماعت اسلامی کے امیر نے پوچھا کہ آپ کی دعوت اور یہ تبلیغ جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیل گئی اور ہماری تحریک اتنی نہیں پھیلی، اس کا کیا خبر؟ حضرت نے فرمایا ہم اپنے کسی مخالف کی مخالفت کا جواب نہیں دیتے. سنیے، مدرسے والے سنیں، دعوت والے بھی سنو. ہم اپنے کسی مخالف کی مخالفت کا جواب نہیں دیتے. جو طاقت مخالفت کا جواب دینے میں خرچ کرنا چاہیے وہ اپنے کام کے آگے بڑھانے میں خرچ کرتے ہیں. دوسرا سوال امیر تحریک اسلامی مولانا ابواللیث اعظمی امیر تبلیغ حضرت مولانا انعام الحسن سے فرما رہے ہیں کہ مولانا، دونوں ہم رتبہ تھے اس لیے ان کا کوئی کسی کا حضرت نہیں تھا، تو مولانا آپ کی دعوت کی لائن اور آپ کی جماعت اور آپ کی تحریک جو ہے، یہ جماعت نہیں تحریک ہے، ہر رے کو تحریک کرنی، جماعت نہیں ہے. تو ہم نے نام رکھ دیا جماعت تعارف کے لیے کہ یہ احقاق حق تو کرتی ہے، ابطال باطل نہیں کرتی. سنیے علماء کرام، ابطال باطل نہیں کرتی. حضرت نے فرمایا بھائی سب سے زیادہ ابطال باطل ہم ہی کرتے ہیں. بطلان باطل
سب سے زیادہ ہم کرتے ہیں، ہمارے تبلیغ والے کرتے ہیں. کہ صاحب وہ کیسے کہ جس کو باطل سمجھتے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. اپنے آپ بطلان ہو گیا، جس کو ہم سمجھتے اس کا اظہار کرتے. تو کیا ضرورت ہم کسی کے رد میں، کسی پر تنقید میں، تنقیص میں اپنا وقت، اپنا بھی اور قوم کا اور ملت کا برباد کریں، اور گڑے ہوئے مردوں کو اکھاڑ کر انہیں زندہ کریں. جو بات ہمارے قال اللہ قال رسول کی موجودہ وقت میں کہنے کی ہے، وقت کی قیمت اور قدر کیجیے، اس بات کا علاج کیجیے، اس بات کا علاج کیجیے. تو میں نے مولانا ارشاد صاحب کے اس بیان پر، جس میں مولوی عبدالغنی گونڈوی بھی تھے، مولوی ثناء اللہ گونڈوی بھی تھے، سب نے اپنے اپنے اصول منتخب کیے، تو میں نے اپنے لیے اتحاد کا موضوع منتخب کیا. اتحاد بین الملل. چنانچہ میں آپ کے یہاں اس دن آیا تو میرے آنے سے، آپ کے جلسے سے پہلے میری اتحاد بین الملل کا شاخانہ 2-3 سادھو مہاراج میرے ساتھ آئے تھے. اور اللہ تعالیٰ مولانا تصور صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے ان کا بڑا اعزاز کیا. میں ڈر رہا تھا، میں کا پتہ نہیں یہ مولوی کس قسم کا ہوگا، کتنا کس مزاج کا ہوگا. مجھے انسان میرے پیلی کپڑوں پہ اعتراض کرے گا. پہلے تو رنگین پوش ہوں، سفید پوش آپ سب، ان میں رنگین پوش پہنچ گیا. پھر ایک سادھو مہاراج جی میرے ساتھ ہیں. مگر صاحب مولانا بڑا وسیع الدر، سبحان اللہ، وسیع المعلومات، وسیع الاخلاق، عجیب انسان. اللہ تعالیٰ نے اس سے اسی لیے کام کیا. تو ہم نے اپنا موضوع اتحاد منتخب کیا. کوئی بھی موضوع ہو، کیسا ہی جلسہ ہو، ہم اتحاد کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اتحاد کی بات کرتے. میں نے اپنے علاقے میں جب دارالعلوم سے آنے کے بعد اس علاقے کو دیکھا تو یہ میں نے 2 باتیں اپنے لیے کر لی، جو ہر جگہ کسی بھی موضوع پر ہو، آخر میں، پہلے میں، بیچ میں ان باتوں کو ضرور کہتا ہوں، کہیں کہیں اسی سے شروع کر دیتا ہوں. اس وقت میرے نزدیک امت کی فلاح کے کیا کام ہے. دیکھو، ہو سکتا ہے میری آواز برادران وطن بھی سن رہے ہوں، سنیں، شوق سے سنیں، اچھی طرح سنیں. میں مدھیہ پردیش کا نائب صدر جمعیت علماء غازی ولی احمد تحدیث نامت کے طور پر یہ تعارف کرا رہا ہوں، نائب امیر شریعت مدھیہ پردیش. میں آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے قصے سناتا ہوں، پھر اپنے موضوع پر بات کروں. پہلا قصہ سنو لوگوں. آج سے تقریباً 90 سال پرانی بات ہے. لاہور کے پاس جب یہ آفغانستان پاکستان مسلمانوں کا قبرستان 10 لاکھ مسلمانوں کی ہڈیوں پہ تعمیر ہونے والا ملک تیار نہیں ہوا، وہاں کے گاؤں کے جو پورا کا پورا گاؤں خاک روگوں پر مشتمل تھا، جن کو آج ہمارے ہندوستان کی زبان میں بالمیکی کہا جاتا ہے. پورا گاؤں بالمیکیوں کا تھا. انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنا دھرم تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے جینی بھائیوں کے دونوں گروپ ان کے پاس پہنچے کہ جی ہمارا دھرم قبول کر لو. ہم اتنے ایسے وہ ہیں کہ مغرب بعد کھانا بھی نہیں کھاتے، کوئی کیٹانو ہم سے نہیں مر جائے، چاہے دن میں انسانوں کو ذبح کروا دیں لیکن رات میں کھانا نہیں کھاتے. بدھسٹ بھی آئے، عیسائی حضرات بھی پہنچے کہ ہمارا مذہب اتنا اچھا ہے کہ کوئی ہمارے ادھر ریپٹ مارے تو ہم یہ گال بھی پیش کر دیتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا بوسہ کیا ہے، ادھر بھی لے لیجیے. لیکن جب 19 پہ ہم قبضہ کرتے ہیں تو ایک ایک دن میں 10-10 ہزار مسلمانوں کو تختہ دار پر چڑھا، بڑی بڑی مسجدوں کو گرجاؤں میں تبدیل کر دیتے ہیں. علامہ اقبال جیسی شخصیت صرف ایک مسجد کا مرثیہ اس انداز میں کہتا ہے جس نے 300 سال بعد جا کر وہ نماز پڑھی تھی. اس نے کہا تھا کوئی قرطبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے، مساجد کے محراب و در جا کے دیکھے، جلال ان کے گھنٹوں سے ہے یوں چمکتا،
کہ ہو خاک میں جیسے کندن دبا. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب آپ اتنا پیار کروائیں گے ہم سے، مگر یہ تو بتائیے کہ کیا آپ کی گرجا میں ہماری بھی کوئی گنجائش ہے؟ کہ نہیں، آپ کی گرجا الگ، ہماری گرجا الگ. آپ کی گرجا الگ، ہماری الگ. اور یہی اپنے ملک میں بھی ہونے والا ہے. منو سمرتی کے تحت حکومت اگر آ گئی. میں اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ یہاں کے حالات تو نئے بیچ میں کچھ نامستبے ہو گئے. ہمارے مسلمانوں کو اگر کوئی بے ٹکے کی ڈھونڈی ملتی ہے تو وہ ہمارے یہ علماء ہیں، مسجدوں والے ہیں، مدرسے والے ہیں، سب جمع ہوئے کہ صاحب یہ ملا کچھ بھی نہیں کر رہے. سب لوگ جا رہے ہیں ان کے پاس، ان کی خوشامدیں کر رہے ہیں کہ ہمارا دھرم قبول کر لو، ہمارا قبول کر لو. تو اس وقت یہ امارت شریعہ جس کا میں صوبے کا نائب صدر ہوں، اس کے پورے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے صدر حضرت عطا اللہ شاہ بخاری شاہ صاحب نے علماء کی ایک جماعت تشکیل دی اور اس گاؤں کا سفر فرمایا. یہ میں یوں سنا رہا ہوں قصہ کہ بات یہ کہی جاتی ہے کہ صاحب ہم لوگ مسلمانوں نے مسلمانوں کا دھرم طاقت کے ذریعے پھیلایا، قوت کے ذریعے پھیلایا. ہم نے نہیں پھیلایا، غلط. یہ کہہ کر کہنے والے اپنے پرکھوں کی بے عزتی کرتے ہیں. کیا وہ پرکھے اتنے بے غیرت تھے کہ ذرا سی موت کے ڈر سے کسی کا مذہب قبول کر لیں؟ نہیں. بہادر لوگ ایسے بہادر تھے کہ مغل آبدی گرے اکبر جو ہمارے راجپوت بھائیوں کا داماد بھی تھا، اس کو ناکو چنے جبوا دیے تھے اجمیر کے میدان میں. تاریخ پڑھی ہے، میں تاریخ کا طالب علم ہوں. امریکہ کی اسلامیہ یونیورسٹی آف مینیسوٹا سے مجھے تاریخ پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل ہے. شاہ صاحب پہنچتے ہیں وہاں، اس بستی میں جا کے شاہ صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی ہم تو 10 دن بعد تقریر کریں گے. پھر پبلک نے دھول مچا دیا کہ ملاؤں کو روٹیاں لگ رہی ہیں، وہاں ایک ایک منٹ بھاری ہو رہا ہے. یہ 10 دن بعد تقریر کریں گے. لعنت ان مولویوں پہ. مولوی رہ جاتے ہیں لعنت بیچنے کے لیے بیچارے. اور ایسے لوگ کہتے ہیں جن کے بیٹے بچے بچیاں ان کی نہیں سنتی، گھر میں بیگم ان کی ماننے کو تیار نہیں، وہ آ کے مسجد میں مدرسے میں مولوی صاحب پہ حکومت بتاؤں. ایسا عام ماحول ہے، خدا کرے کہ آپ کیا نہ ہو، لیکن یہ ایک عام مرض ہے. میرے نزدیک خطیب بروزن طبیب وقت کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے حالات حاضرہ کے تحت گفتگو کرے، بے شک اور ہو قرآن حدیث کی روشنی، وہ ہمارا معمول مسئلہ. آپ نے چونکہ پردے کی بات کہی تھی، اس پر مجھے بیٹھے بیٹھے قصہ یاد آ گیا، اس لیے یہ میں نے چہرہ رہا. شاہ صاحب صبح ہی تہجد کے بعد بات کیا کرتے تھے، چہل قدمی کو جاتے تھے. وہ چہل قدمی جس کو آج ہمارا نوجوان طبقہ بھلا چکا. رات سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں 9 بجے سو کر، یعنی بالکل نواب ہیں ہم لوگ. اب تو 12 بجے اٹھتے ہیں. خدا کرے آپ کیا نہیں اٹھ رہے ہو، مگر چونکہ بھوپال کا پڑوس ہے، بھوپال کی پہچان ہے. 12 بجے صبح ہوتی ہے ہمارے یہاں. صبح اٹھتے ہیں 9 بجے سو کر، یعنی بالکل نواب ہیں ہم لوگ. اور رات سوتے ہیں 3 بجے، یعنی بالکل خراب ہے ہم لوگ. کوئی کام نہیں، پٹیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں واہیات بکواس میں. اور جب سے اس موبائل کا خدا بیڑا غرق کر دے، میری بھی جیب میں رکھا ہوا ہے، جب سے یہ ہاتھ آیا ہماری نسل برباد.
برباد. ہم سازش کو آج تک نہیں سمجھ پائے. بڑی سازش کے ساتھ بڑے فخر سے کہتے ہیں مولانا گوگل میں یہ بات آئی ہے, انہوں نے مطلب بتایا. اس مولانا گوگل کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ کون یہودی آپ تمام روایات حدیث کے اور پوری سیاستہ کے اور بخاری کی پوری, مسلم کی پوری, ترمذی کی پوری حدیثوں کے آپ حافظ ہیں, عالم ہیں. وہ حوالہ دے رہا ہے بخاری کا, آپ ڈھونڈتے پھر جاؤ. مولانا گوگل نے کہہ دیا. میں نے دیکھا کئی اپنے آپ کو مفتی کہنے والے جن میں فون آیا مفتی صاحب رحمت, ابھی بتاتا ہوں, وہ مولانا گوگل سے پہلے معلوم کرتا فون لگا. مولانا نے جو ان کو کہہ دیا وہ مطلب بتا دیتے پر. عجیب اس کے معاملہ. بہرحال شاہ صاحب تشریف لے کر رہے تھے, یہ ہلکی سردی کا زمانہ تھا, چادر اوڑے ہوئے تھے. صبح کے وقت میں جھاڑو دے رہی تھی ایک بچی ساتھ روبا روڈ پر, پھٹی پرانی شلوار پہنے ہوئے, غریب مسکین, سردی میں کانپ رہی, وہ جھاڑو دے رہی پیٹ کی خاطر. شاہ صاحب نے جب دیکھا تو اپنی وہ چادر جو اوڑھ رکھی تھی اور چلنے میں گرمی آئی تھی تو اس کو اپنے اوپر سے اتار کے اور بغل میں ڈال دیا تھا, وہ چادر اتاری اور اتار کے اس بچی کو اڑا. بچی نے ہاتھ جوڑے کہ حضور اسی بھنگیا, پنجابن تھی, کہ حضور ہم بھنگی ہیں. آپ نے کہا بھنگی ہے تو کیا ہوا, انسان تو ہے تو. یہ چادر کیسا بھی ہے, کیونکہ پنجاب میں کھاتے رہے تھے تو پنجابی بول لیتے تھے کہ یہ چادر سارے سونے نبی کی سونی چادر ہے, یہ میرے پیارے نبی کی پیاری چادر ہے, اور وہ چادر ہے جو اس نے بہن بیٹی کی عصمت کی حفاظت کے واسطے دنیا کو دی. اس وقت یہ ہے جب لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا. حج کو جاؤ تو آج بھی دیکھ لینا وہ قبرستان موجود ہے جس میں لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی. شاہ صاحب بات کر کے آ گئے گھر پہ اپنے. وہ بچی اپنے محلے میں پہنچی تو مولانا اس کی نئی چادر دیکھ کے محلے میں کھلبلی مچ گئی کہ کس جگہ یہ چمڑے کا سکہ دیکھ کے خرید کے لائی ہے, پتہ نہیں. علاقے لوگ تفصیل اشارہ سمجھ لیا کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ چادر کیسے مل گئی تھی؟ اتفاقاً وہ لڑکی تھی برادری کے چودھری کی بیٹی. آج تو اپن کیا کوئی بڑا نہیں ہے, اپن سب چودھری ہیں, اپن سب پٹیل ہیں, اپن سب مقادم ہیں, اپن سب خان صاحب ہیں, اپن سب شیخ ہیں, کوئی ہمارا بڑا نہیں. میں لا شیخ لہو فہو شیخ الشیطان, جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے. آج شیطان ہمارا بڑا بن گیا ہے, وہ ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. اس کو برداشت نہیں کہ دو مسلمان ایک جگہ ایک ساتھ مل کر کھا لیں. وہ برادری کا ذمہ دار. لڑکی نے کہا خبردار کسی نے زبان کھولی ہے تو یہ چادر مسلمانوں کے سب سے بڑے مولوی نے مجھے دی ہے, یہ پاک اور پوتر چادر ہے. اب اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ جس اے بچوں بہت برداشت کر چکا میں تمہیں, تم لوگ بول لو یا میں بولوں گا, معاف کرنا, اس نے چاہے آپ مجھے خود بھی کہہ دیں, بالکل نہیں پٹے گی. یہ حضرات تو برداشت کر گئے آپ سب کو. میں ذرا بیمار آدمی ہوں بیٹا, بہت دور سے آیا ہوں, میری سن لو تھوڑی دیر, سنو پیارو بات سنو. ہاں, وہ برادری کا جو چودھری تھا وہ جس حلقے کا کمانے والا تھا, شاہ صاحب اسی میں ٹھہرے ہوئے تھے. وہ اپنے وقت پر غلاظت کمانے کے لیے گیا. سردی کی سردی, شاہ صاحب گھر میں آنگن میں بیٹھے ہوئے
اور کھانا تناول فرما رہے تھے. اب پشتینی مسلمانوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے قصہ سن لو. بزرگوں کے قصوں میں بھی عبرت ہے اگر تم میں بصیرت ہے. اللہ والوں کی باتوں میں مزہ ہے. وہ جب غلاظت کما کر لایا، حضرت پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. فرماتے آؤ بھائی کھانا کھا لو. اس نے ڈلیا رکھ دی کہ حضور ایسی بن گیا. کہ بن گیا تو کیا ہوا؟ انسان تو ہو. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، مانوتا سب سے بڑی چیز ہے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ توحید کے پرستار صرف آپ ہی ہو؟ آپ کے جہالت ہے. اگر آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو آپ کا برادران وطن بھی اگر صاحب علم ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ اکیم ادھیم دویم ناستے 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 کنچنم ناستے. وہ ایک ہے، وہ سب سے قدیم ہے، کوئی اس جیسا دوسرا نہیں ہے. جھگڑا تو صرف رسالت کا ہے، اللہ کے محبوب سے محبت کا ہے. اور عجیب محبت ہے. جس ذات کو آپ اللہ کا محبوب اور آخری رسول مانتے ہو وہ ابھی اس کے انتظار میں ہے کہ وہ ابھی آنے والا ہے. دنیا کا آخری نجات دہندہ آنے والا ہے. ہم کہتے ہیں وہ آ چکا ہے. فرق اتنا تھا. وہ بھی کہتے ہیں ہے جگدیشور، ہے کرتار، تو ہے کرونا کا بھنڈار. سرشت رچی آکاش بنائے، سوریہ چندر کے دیے جلائے، مہیما تیری اپرمپار. وہ بھی کہتے ہیں. اور آپ بھی کہتے ہو لیسا کمثلہ شیء ان اللہ علی کل شیء قدیر. غور کیجیے. حضرت نے خادم کو حکم دیا اس کے ہاتھ کھلواؤ. ہاتھ کھلوا لیے گئے. پلنگ پر اس کو بھی بٹھا لیا. بیچ میں دسترخوان ہے. بولو ہے اتنا دل گردہ؟ وہ کھانے میں محو ہو گیا، بھول گیا، کھا رہا ہے. سالن میں آلو پکے ہوئے تھے. حضرت نے آلو ایک نوالے سے اٹھایا اور وہ اپنا نوالا منہ میں رکھنا چاہ رہا تھا. اس کو اندازہ بھی نہیں ہو پایا. اتنی جلدی اور فرصت کے ساتھ، سرعت کے ساتھ حضرت نے وہ آلو اس کے منہ میں دے دیا. آلو دے دیا. اور جیسے اس نے دانتوں سے آدھا آلو کاٹا اور اس کے بعد اگر کہہ دوں تو سب مفتی بن جاؤ گے، فتویٰ دے دو اگر یہ پتہ نہ ہو کہ شاہ صاحب کا قصہ ہے. وہ اس کے منہ کا کٹا ہوا آلو حضرت نے خود کھایا. یہ مساوات کسی کے پاس تھی؟ صرف باتوں سے تو آتی نہیں. عظمت دل میں آنکھ کچھ دیکھتی ہے تب وہ قدر کرتی. آلو حضرت کا اس کا جھوٹا آلو کھانا تھا. وہ ایسا لگا جیسے کرنٹ لگ گیا. پلنگ سے اچک کے نیچے اور ناچنے لگا. وہ کہا میں نے یہ سنا تھا کہ مسلمان مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، سورگ میں جائیں گے. میں تو آج جنت میں چلا، آج جنت میں پاگلوں کی طرح ناچتا، رقص کرتا چلا آ رہا ہے. اپنے محلے میں آیا، اے لوگو آؤ جلدی آؤ. چودھری پاگل ہو گیا، ناچ رہا ہے، کیا بات ہے؟ سب آ گئے. کیا ہوا چودھری؟ کہنے لگے میں تمہارا چودھری ہوں. جی بالکل. کہ جو میں کہوں گا مانو گے؟ کہ بالکل. تو کہ سنو، میں نے سنا تھا کہ مسلمان مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، سورگ میں جائے گا. میں آج چلا گیا. کہا کیسے؟ کہ مسلمانوں کے مولوی نے میرا جھوٹا کھایا.
اگر مجھے بڑا مانتے ہو تو چلو اپن سب چل کے مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھیں۔ مولانا دور صحابہ کی بات نہیں سنا رہا ہوں، 1400 سال پرانی نہیں سنا رہا، ابھی 80 سال پرانی سنا رہا۔ میری پیدائش سے چند سال پہلے ابھی کی بات، تازہ بات۔ پورا محلہ پیچھے پیچھے، چودھری آگے آگے، جلوس چلا آ رہا ہے۔ شاہ صاحب لیٹ چکے تھے قیلولے کے لیے، اٹھے، کیا بات ہے بھائی؟ خادم نے کہا حضرت وہ پورے لوگ آ گئے، آپ بھی آئے، بات کیا بات ہے بھائی، کیا بات؟ کہنے لگے ہمیں مسلمان کر لو، کہنا ہم نہیں کرتے، جاؤ بھاگو یہاں، جاؤ۔ پہلے بہت سارے مسلمان ہیں ہمارے پاس جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر رکھا، آپس کی لڑائیوں میں مدرسوں میں تالے ڈال دیتے ہیں۔ کہ نہیں صاحب ہم تو ہوں گے۔ کہا ارے بھیا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو کل یہ مولوی تمہارا جو ہے نا رسید بک لے کے آئے گا، لاؤ کتنا کمایا تھا سال میں، تم نے 2.5% زکوٰۃ ادھر نکالو، سال میں 1 مہینے روزہ رکھنا پڑے گا، 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی، چھوٹوں پر شفقت کرنا پڑے گی، بڑوں کا ادب کرنا پڑے گا، کہ سب کچھ برداشت تھے مگر اب تو مسلمان ہوں گے۔ کہیں جاؤ 3 دن سوچ کے آنا، بھاگ جاؤ۔ اب پھر ہمارے وہ قوم کے مفکرین جن کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کہ مولوی کی کون سی کمزوری ہاتھ آ جائے، جن کی بیگم صاحبہ بھی ان کی نہیں سن رہی، چلے آ رہے اگر دیکھا ہی ملاؤں کو روٹی لگ رہی ہے، وہ لوگ خوشامدیں کر رہے تھے، یہ نہیں مان رہے تھے، اب یہ خوشامد کر رہے ہیں کہ ہمارے ملا مسلمان ہی بنا رہے ہیں ان کو۔ کتنا بڑا ظلم ہے، تمہارے ذریعے ایک آدمی مسلمان ہو جائے تو 100 سورہ خود خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ہوگا، ثواب نہیں کما رہے مولوی۔ 3 دن سوچتے کہ دیے، پھر آئے کہ مسلمان ہوں گے۔ تو جو 10 علماء ساتھ تھے انہوں نے ان لوگوں کو کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ پڑھا کے اور درسگاہ بنا دی وہیں، کوئی کلمہ یاد کرا رہا ہے، کوئی اتحیات یاد کرا رہا ہے، کوئی وضو کا طریقہ سکھا رہا ہے، کسی کو تیمم کا طریقہ سکھایا جا رہا تھا۔ اور شاہ صاحب نے جیسی شہر میں داخل ہوتے ہی کہا تھا کہ میں تو 10 دن بعد تقریر کروں گا۔ 10 دن پورے ہونے پر شاہ صاحب لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آؤ آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ، بلکہ اسلام کے احکامات سنا رہے تھے، یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنت، یہ مستحبات۔ تو میرے پیارو، یہ اسلام تو اس انداز میں پھیلا ہے، ہماری غلطیاں ہیں جن کی بنا پر لوگ اور لوگوں کی بدنیاں اور جہالتیں ہیں جس کی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام تشدد سے پھیلا۔ یہ تشدد سے نہیں پھیلا، اس اخلاق کی وسعت سے پھیلا ہے۔ آپ کی پوزیشن اور ہماری تو یہ ہے کہ ہم نے یہ برادران وطن جو پیاسے ہیں، طالب ہیں، آپ نے اپنا حق ادا نہیں کرا۔ آپ میں سے کسی نے اپنے کسی دوست کو السلام علیکم کے معنی بھی سمجھائے؟ اللہ ماشاءاللہ، شاید و کل معلوم میں آتا۔ کیا ہم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں اس کے کیا مطلب ہے، کیا معنی ہیں؟ جن ہمارے ہندو بھائیوں نے معنی سیکھ لیے وہ خود بڑھ کر السلام علیکم کرتے، ان کو پتا ہے کہ اس کے کیا معنی۔
آج آپ کی اذانوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں کہ بند کرو یہ اذان، ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے. ان کی تو پڑھتا ہی پڑتا تھا، اب تو تمہارے مسلمانوں کی بھی پڑھنے لگا. ان کڑوے حقائق پر غور کرو. تمہیں میٹھی میٹھی کرامتوں کی تقریریں اچھی لگتی ہیں. جب کوئی تھوڑی سی چٹکی لے تو کہا گئے یہ تو بے حیا تھا، یہ تو کڑوا مولوی ہے صاحب، بہت ہی خطرناک ہے. مفتی عبدالرزاق کا سگا بڑا داماد ہے یہ، بالکل کھری کھری سناتا رکھتا ہی نہیں. مگر اس کڑی کسیلی کو برداشت کرو اور غور کرو کہ ہماری کیا غلطیاں ہیں، ہمارے کیا قصور ہیں جس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں. قرآن کا فیصلہ ہے، میں نے کہا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو میرے پیارو، یہ تو ایک پیغام تھا. ہمارے برادران وطن جو کوئی جاگ رہے ہوں اگر اور ان تک یہ بات پہنچ رہی ہو اور آپ پہنچاؤ انہیں میرا یہ پیغام کہ ہمارا یہ مذہب ویسے ہی 35 کروڑ امیاں نہیں ہو گئے، ہم ویسے ہی 35 کروڑ نہیں ہو گئے. اب یہ موضوع اگر میں آگے بڑھاؤں گا 35 کا تو بہت لمبی ہو جائے گی. ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک. تم بھی تھکے ہوئے، میں بھی تھکا ہوا، اور تم اگر تھکے ہوئے نہیں تو میں تو ہوئی ہوں تھکا ہوا. تم بڑی خوشی خوشی سن رہے ہو ماشاءاللہ. اللہ تمہیں اور جزائے خیر دے. اب میں اپنی اس موضوع پر آتا ہوں جو 3 باتیں میں نے اپنا موضوع بنایا. وہ ہر جگہ کہتا ہوں. جن لوگوں نے میری یہ تقریر پہلے بھی کسی جلسوں میں سنی ہو تو کوئی بات نہیں، ایک سبق ہے میں نے بزرگوں کا دیا ہوا، وہ میں دہراتا پھرتا ہوں، دیوانہ بار دہراتا پھرتا ہوں. ایک ہو جاؤ، وحد اللہ، اللہ جس طرح تمہارا ایک ہے. تمہارا کعبہ ایک، تمہارا نبی ایک، تمہارا قرآن ایک، تمہارا کلمہ ایک. کیوں انیک بنی؟ کیوں تمہاری مسجدیں الگ بن رہی ہیں؟ ذرا سے ناراض ہوئے تو ہماری مسجد الگ بنائیں. مدرسے کے محتمین صاحب نے ناراض کی تو اپنی دکان اب الگ کھلے گی. فوراً ایک مدرسہ ہمارا تیار. خدا را ان لڑائیوں کو ختم کر دو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، کانہم بنیانم مرصوص بن جاؤ. غور کرو. میری بات میں اگر شک ہو تو یہ جلسہ ختم ہونے کے بعد بیٹے وہاں جا کے دیو نہیں دھکے. تم ہم برے لگ رہے ہیں کیا تمہیں؟ جائیں ہم بند کر کے اپنی. کیا تماشا ہے یہ بھائی؟ ہم کوئی رٹی ہوئی ماں باپ سے نہیں، اللہ جو ڈال رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں. درود شریف پڑھو بھائی ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بھائی دیکھیے بات نکل جاتی ہے، آمد کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. 2 طرح کے شعر ہوتے ہیں، ایک آمد کا، ایک آبود کا. آمد من جانب اللہ ہوتے ہیں اور آبود بنانے پڑتے ہیں، بناؤ کی باتیں کرنی پڑتی ہیں. اللہ کے دل میں ڈال رہا اس کو تھوڑا سا سن لو. میں بھی تھکا ہوا ہوں، وقت 1 بج چکا ہے. میں اپنی بات مختصراً پوری کر کے اور آپ حضرات سے مختصر دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا. بھائی پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا. ایکتا پہ بات کر رہا تھا. ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، خدا را ایک ہو جاؤ. صبح میری بات کا امتحان لینا. محلے کے 2 کتے تمہارے ہوں، ان کے سامنے ایک بڑی پھوڑ سی مثال دے رہا ہوں بقول اردو. ایک گھٹی یا بوٹی ڈال دینا اور کسی دوسرے محلے کے ایک کتے کو چھوڑ دینا لا کے. ہماری دیہاتی زبان میں انت پورے کے قصے کو، کتے کو. جب وہ آئے گا
یہ دونوں آپس کی لڑائی چھوڑ کر جو لڑ رہے تھے پہلے سے ایک موٹی آدمی پر، پہلے اس کو نکالتے، اس کو بگاتے، پھر آپس میں لڑنے لگتے. تو تم لڑو آپس میں منع نہیں کرتا، بہادر قوم کے لوگ ہو نا. میں نے سنا ہے یہاں پر زیادہ تر ہماری میواتی برادری رہتی ہے، وہ بیلدار برادری رہتی ہے، دونوں بہادر برادریاں ہیں. پتہ نہیں میواتی میں کون کون سے میو رہتے ہیں، 12 5 52 گوت میں سے کون کون سی گوتوں کے میو ہیں یہاں پہ، اللہ ہی جانے. ہمارے یہاں تو نیمرود بھی ہیں، چرکروت بھی ہیں، دہنگل بھی ہیں، سہنگل بھی ہیں، پاٹ بھی ہیں، سب ہیں ہمارے یہاں 52 گوتے ہیں پوری. مجھے میرے حضرت جی کا مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی پیار میں فرماتے تھے، آ بھائی چھوٹے میوات کے پیر آ جا، تو میں اس قوم پہ زیادہ محنت کرتا. تو میرے پیاروں، ایکتا پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، لڑو، ضرور لڑو، نہیں لڑو گے تو بزدل ہو جاؤ. مگر 3 دن کے اندر پھر آپس میں ایک ہو جاؤ، اتحاد پیدا کر لو. 3 دن سے زیادہ اگر تم نے آپس میں مخاصمت رکھی تو کل کی آنے والی وہ رات جس میں سب کی مغفرتیں اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، جن لوگوں کی نہیں کرتا ان میں سے وہ بھی ہے جو 3 دن سے زیادہ آپس میں مخاصمت رکھتے. میں تو فقیر یہ رنگین پوش آدمی ہوں، یہ علماء کرام میری بات کا سند دے. چاہتے ہو کہ کل ہماری مغفرت ہو؟ بولو. نہیں چاہتے؟ چاہتے ہو تو آج اپنے دلوں کو صاف کر لو. کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، تم اس کو معاف کر لو، اور کسی کو تم نے تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگو. آپس میں ایک ہو جاؤ. اور دوسرا کام مختصر، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، نیک بن جاؤ. نیک. اب نیک کیسے بنے صاحب؟ سبھی تو کہہ رہے ہیں نیک بنو. یہ میرا جملہ جب میں دارالعلوم دیوبند میں تھا تو میری تقریر کی کا اختتام سمجھا جاتا تھا، اور اب یہ ابتدا ہوتی ہے ایک ہو جاؤ نیک ہو جاؤ. جب بھی اس پر آتا تھا تو لوگ کہتے ہیں غازی صاحب کا پیٹرول ختم ہونے والا ہے. جس طرح آپ حضرات نے جنہوں نے دیکھا ہو، میرے سسر صاحب جب تقریر کے اختتام پہ پہنچتے تھے تو 70 ہورے اور ان کا تذکرہ ضرور ہوتا. جی ہاں، وقاسن دیہا کا ہوتا تھا. تو لوگ آپ کو چلو آپ کی تقریر ختم ہونے والی ہے، دعا ہوگی، اب آ جاؤ جلدی. 70 گھروں کا ذکر ہے. تو میری بھی تقریر کا اختتام یہ ہوتا تھا کہ میں امت کے ان امراض کے 3 علاج بتاتا تھا. یہ مرض ہیں، یہ روحانی امراض ہیں. مولانا ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے، صاحب قلب کیسے جاری ہوگا، کیسے جاری ہوتا ہے؟ ارے پہلے اپنے بدن پر اسلام کو تو جاری کر لے، قلب جاری کرے گا. قلب جاری کرنا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بزرگوں کے واقعات پڑھیے، وقت نہیں ہے میرے پاس. ان لوگوں میں بھی کیسے کیسے صاحب کمال پیدا ہوئے تھے. آپ کہیں گے تو ہمارا مذہب سنانے آیا ہے یا بار بار برادران وطن کی بات لے کے بیٹھ جاتا؟ آپ میں کوئی ہے جس کو مدینے سے حکم دیا گیا ہو کہ جاؤ تم ہندوستان میں کام لیا جائے گا، اور وہ شخص بغداد اور وہاں سے غزنی اور وہاں سے لاہور اور لاہور سے دلی اور دلی سے اجمیر آتا ہے، تو دلی سے اجمیر تک کے ایک سفر میں، لاہور سے اجمیر تک کے ایک سفر میں 90 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھا. فتوی دینا آسان ہے مجھ صاحب، ہم نے کتنے کلمے پڑھا؟
کتنے لوگوں کے حلیے بدلے؟ آج تو میں بھی آپ سے کہوں کہ اپنے بدن پر اسلام نافذ کر لیجئے، اپنے چہرے کو مسلمان بنا لیجئے. بولو جوانوں، تم میں کتنے جوان ایسے ہیں جو یہ مجھ سے آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ داڑھی نہیں کٹائیں گے، رسول اللہ کی سنت کو نہیں کاٹیں گے؟ بولو آگے جب اس کے بعد ہی بات ہوگی. کوئی ہے ایسا بے داڑھی کا داڑھی منڈا جو کہے کہ میں آئندہ داڑھی نہیں کٹاؤں گا؟ کب تک کلے فکر کراؤ گے؟ کب تک یہ عورتوں جیسا چہرہ بنائے پھرو گے؟ اللہ نے تمہیں مرد بنایا. بولو کوئی ہے ایسا جو کہے کہ آئندہ ہم داڑھی رکھیں گے، داڑھی نہیں کٹائیں گے؟ تم ہی بولو سفید ٹوپی سامنے بیٹھے ہوئے، کرو والا جلدی سے. تم سے کہہ رہا ہوں، یہ بیچ میں بیٹھا، وہ بیٹھا، وہ بیٹھا، یہ ہاں وہ پیچھے سے جن کو دھوکہ ملا، وعدہ کرو. اللہ کے نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے؟ ان سے عشق کرتے ہو، ان سے محبت ہے تمہیں؟ وہ تھے محبت والے اللہ کے نبی سے. ایک سفر میں 90 لاکھ آدمی مسلمان بنا، بولا نا، اور ایسے ماحول میں بنا ہے کہ جب اغیار میں ہوا میں اڑنے والے لوگ موجود تھے، اپنے سحر اور جادو کی بنیاد پر. آج بھی فرعون ہے، فرعون کے ساحر بھی ہیں. کون بنتا ہے کلیم، اس کو عصا دیتا ہوں میں، صلح و امن و صبر و تسلیم و رضا دیتا ہوں میں. جو یہ جوہر لے اسے انسان بنا دیتا ہوں. مولوی صاحب فرشتہ ہو تو ہو، آدمی بننا بہت دشوار ہے. انسان بنو پہلے، آدمی بنو پہلے، آدمی بنو پہلے. مقابلہ ہوا، مختلف حملے کیے گئے آپ پر، اور کیسا حملہ کہ ایک آدمی، آپ تصور کریے، ہوا میں اڑ کے اور اوپر سے آگ برسا رہا. حضرت یہ قصہ ہے خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عوام خواجہ غریب نواز کہتے ہیں. اپنی چپل جو پہن رکھی تھی اٹھا کر اوپر پھینکی کہ جو تیرا کمال ہے وہ ہماری چپل کا کمال ہے. مولانا سرکار کے طریقوں کو اپنا لو، یہ کمال تمہیں بھی آتے. خدا کا قانون ختم نہیں ہوا. چپل پڑنا شروع ہوئی، تڑ 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 پاؤں میں نیچے آ کے گر گیا، نیچے آ گیا. جانی سے جانی ملے تو جان سوایا ہوئے. وہ بھی پڑھا لکھا سمجھدار تھا اور حضرت بھی پڑھے لکھے سمجھدار تھے. حضرت نے اٹھایا کہ حضرت اب جب قدموں میں گرا لیا ہے تو اب مت چھوڑیے مجھے، اب تو مجھے بھی اپنے جیسا بنائیے. مزہ آیا تھا، محنت کیے ہوئے تھا. وہ لوگ بھی محنت اور مجاہدے کرتے ہیں. جائیے جب ہم خواب خرگوش میں ہوں گے، وہ اپنے مجاہدے اور ریاضت سے کر رہے ہوں، ان کے مر جا کے وہ بھی کرتے، آپ ہی نہیں کرتے. تب اس پر ناز مت کرو. اصل ناز تو رسالت محمدیہ پر ہے. آپ کے طریقوں کو اپنا لو، آپ کا نور تمہارے تمام ظلمتوں کو دھو دے گا. اس لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. اس کے ساتھ نیک بننے کے لیے پہلی فرصت میں اپنی ننھے بچوں پر ترس کھاؤ. ان کو پڑھنے کے لیے بھیجو، ان کو مدارس میں بھیجو. تعلیم عورتوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن بقول اقبال کے تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے، مگر خاتون خانہ ہوں وہ صبا کی پری نہ ہو. اکبر کہتے ہیں بے پردہ ایک دن جو نظر آئیں چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے جڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. ہم نے اپنی عزتوں گھر سے باہر نکال کر پھینک دیا.
تمہیں معاشرے سوچتے ہیں جوانوں، تمہاری گھر کی بیٹیاں کس حال میں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنوں کی شادی نہیں ہوئی، تم نے مصیبتیں پیدا کر دی، تم لڑکی دیکھنے تمہارے حوالے نہیں جاتے، لڑکی کا مال دیکھنے جاتے ہیں، تم بکتے ہو، پاڑے ہو، تم بکرے ہو، تم مارکیٹ میں قیمت لگواتے ہو اپنی، جن کے پاس دینے کو نہیں ہے وہ بچیاں کہاں جائیں گی؟ کبھی غور کیا تم نے؟ اصلاح معاشرہ کا جلسہ کر رہے ہو، معاشرے کی اصلاح پورے گھر کی اصلاح سے ہوگی، اس لیے تعلیم کو عام کرو، اور تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ جو بچے تعلیم سے بچ گئے، اختصاراً بات کر رہا ہوں، موضوع کو سمیٹ رہا ہوں اپنے، کہنے کو بہت کچھ ہے مگر ہونٹ سلے ہیں، شکوے ہیں، شکایات ہیں، کچھ تم سے گلے ہیں، کہنے کو بہت کچھ ہے مگر ہونٹ سلے۔ اگر نہیں بچوں کو پڑھا سکے، اگر تو تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، تمہارے نبی نے کہہ دیا اطلبوا العلم علی المہد الی اللیل، تو پھر یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے جس کو لوگ تبلیغی جماعت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ جماعت نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک مشن ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک ہے۔ تحریکات اسلامیہ کی مولانا آخری تحریک ہے یہ، اب قیامت تک یہ عالمگیر تحریک نہیں آئی۔ ہاں، آپ علماء کرام کو اپنے علمی مطالعے کے مطابق کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی قیادت جاہلوں کے پاس ہے، ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں وہ غلطی کر سکتے ہیں، تو غلطی کا علاج یہ نہیں کہ آپ تنقید کرو اور جبراً بیٹھے بٹھائے ناراضگی مول لو۔ میں نے دارالعلوم میں سیاست ہی نہیں پڑھی ہے، خالی لاٹھی چلانا بھی سیکھی، دیکھا ہے نا آپ نے؟ جی ہاں۔ اور جس طرح آپ ہفتے کے یہ 3 مہینے کی جوڑ کرتے ہو، میں اپنے علاقے میں آؤ کبھی تو 3 مہینے کے اکھاڑوں کے جوڑ کرتا ہوں، کوئی 2 نمبر کا کام نہیں ہے۔ جمعیت ہیلتھ اکھاڑا میرا رجسٹرڈ ہے، 6,000 روپیہ سال اس کا گورنمنٹ کو بھرتا ہوں، کوئی 2 نمبر کا کام نہیں کرتا۔ اور چونکہ میں 20-22 گاؤں میرے اکھاڑے ہیں، 4 اکھاڑوں کا باضابطہ پگڑی بند استاد ہوں، تو سلامی لینے کے لیے اس بیماری میں بھی مجھے اپنا فن دکھانا پڑتا ہے۔ ایک داؤ تم بھی سمجھو، سمجھ میں آ جائے، اگلے کے پاس ہتھیار ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں گے آپ؟ نظر کو تیز کرو، جیسے اس کا ہتھیار آپ کے قریب آئے سامنے سے ہٹ کے برابر پہلو نہ لو۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، 10,000 روپے کی تنخواہ میں ننگی کیا نہائے کیا نچوڑے گھر والوں کو کھلاؤ گے، جماعت میں جاؤ گے، پیسہ بھی نہیں ہے، ان کی سرپرستی کرو، ان کے قریب آ جاؤ، ان سے اگر کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں تو اس کی پیار کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرو، تنقید مت کرو، تنقیص مت کرو، تصحیح کرو، یہ یقیناً تمہاری سنیں گے۔ ہمارے دادا پیر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی پیر کو اس وقت تک مرید پر بھی، کسی استاد کو اس وقت تک شاگرد پر بھی سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ شاگرد یا وہ مرید اس کا ایسا معتقد نہ ہو جائے کہ اس کی جوتیوں کو روٹی سمجھ کر چاٹے۔ جب اتنا معتقد ہو جائے پھر سختی کوئی بات، پیار سے سمجھاؤ، انہیں اصلاح کرو، ضرور کرو۔ تو جو بچے پڑھنے جانے سے رہ گئے ان کو جماعتوں میں بھیج دو، ان کو کچھ نہیں تو کم از کم ان کو مولانا نماز صحیح ہو جائے گی، کلمہ درست ہو جائے گا، ان کی عقیدت درست ہو جائے گی۔ آج مدرسے والوں کو مدرسوں کو طلبہ ان جماعت کی برکت سے ملتے ہیں، مولوی صاحب، ہمارا تجربہ ہے۔ آج ہم آپ کو جیبوں میں تو پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا وہ زمانہ بھی گزرا ہے کہ
کہ ہم نے میلوں پیدل سفر کیے ہیں، کونٹلوں ہم نے 50-50 کلو کندھے پر غلہ لاد کے سفر کیے غلے کی وصولی کے زمانے میں. تو مولانا یہ 2 کام ہو گئے، بچوں کو پڑھاؤ، بڑوں کو جماعت پہ بھیجو. تیسرا علاج کیا ہے تمہارے علاقے میں؟ وہ اور مجھے کچھ بچے مجھے ملے تھے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر سلوک اور تصوف کا مزاج ہے لوگوں میں، مزاج ہے لوگوں میں، بہت اچھا مزاج ہے. سلوک اور تصوف سے ہی اسلام کی حقانیت سمجھ میں آئے گی. کسی صاحب حق شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی نفوس کی اصلاح کرو، تزکیہ نفس کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میری آخری بات تھی، یہ میرا پیغام ہے جو پہنچاؤ. بات لمبی جتنی چاہو کر لو، صبح تک ہو سکتی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. وعدہ کرو پھر آخر میں کہ صبح انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھو انشاءاللہ. جزاکم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. اگر میری کوئی بات میں ذرا کرت لہجہ بھی کبھی کبھی میرا ہو جاتا ہے، ہو گیا ہو تو خدا کے واسطے میری بیماری اور بڑھاپے کو مد نظر رکھتے ہوئے معاف کر دینا. میر جماعت احباب